اکیلے نے پورے نظام کو گھٹنوں پر جھکا دیا ہے، جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے دی ہے، جس کے خلاف میرے خیال سے ملک کی تمام بڑی طاقتیں تھیں، جس کی ڈگری منسوخ کروانے کے لیے پوری پلاننگ ہو چکی تھی، جس کی ڈگری ختم کروانے کے لیے، اس کے انرولمنٹ منسوخ کروانے کے لیے ہر چیز پلان تھا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آؤٹ کروانے کے لیے ہر چیز ریڈی تھی، لیکن ایک پروفیسر ریاض آؤٹ آف سلیبس آ گیا۔ یعنی یہ چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کسی بھی محکمے کے اندر اگر ایک ایماندار شخص نکل آئے جو کہ منع کرتے کہ یار یہ میں نے غیر قانونی کام نہیں کرنا، مثال میں دے رہا ہوں پولیس کی یا کسی بھی، تو وہ ایک اکیلا شخص کتنی بڑی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے، وہ پروفیسر ریاض سے سیکھیے۔ پروفیسر ریاض نے اب یہ سمجھے کہ پورے کا پورا نظام ہی پلٹ کر دیا ہے۔ کل جو پوری پلاننگ کی گئی تھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری خاموشی سے منسوخ کر دینے کی، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو خاموشی سے آؤٹ کر دینے کی، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جھوٹا ثابت کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایسی عزت دی ہے کہ الٹا وہ سچا بھی ثابت ہو گیا، اس کا کیس بھی مضبوط ہو گیا اور وہ جیت بھی گیا۔ اب یہ جو دل کرتے رہے، ابھی میں خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کراچی یونیورسٹی میں انہوں نے کیا ہے، لیکن ایک چیز طے ہو گئی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جیت گیا۔ تو یہ پورا پروفیسر ریاض والا معاملہ ہوا کیسے؟ یہ جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں چیزیں اس سے ہٹ کر ہیں۔ کبھی بتایا جا رہا ہے جی وہ پروفیسر ریاض کا جو ہے وہ تعلق دہشت گردوں سے تھا، کبھی بتایا جا رہا ہے جی اس سے جو ہے وہ پستول برآمد ہوا، کبھی کچھ۔ یہ پروفیسر ریاض اچانک سٹوری میں نکل کر کیسے آئے؟ یہ پروفیسر ریاض نے اچانک یہ سب کچھ بدل کیسے دیا؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیا؟ اور اس وقت جتنے بڑے بھونپور ہمارے ٹاؤٹس ہیں وہ پروفیسر ریاض کے پیچھے کیوں پڑ چکے ہیں؟ کیوں ان کے خلاف سٹوریز کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے اس وقت بھونپوؤں کو پہچاننا، میں نے ان کا نام بھونپو رکھا ہوا ہے، جو ٹی وی پہ بیٹھ کر، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ خاص ایک ورژن کو ایک گروپ کی شکل میں جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھونپو ہیں، بھونپو طاقتوروں کے۔ تو ان بھونپو نے اس شخص کے خلاف کیوں بولنا شروع کر دیا ہے اور کیا بولنا شروع کر دیا اور اس کا کیا جواب ہے، اس کے اوپر پوری بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے سن لیجئے گا ہوا کیا۔ جناب کراچی یونیورسٹی یعنی کہ جامعہ کراچی نے کل ایک ڈگری، اور بھی ڈگریاں منسوخ کی ہیں لیکن ایک ڈگری اور انرولمنٹ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو منسوخ کر دیا۔ اس کی خبر چھپی ہوئی ہے، وہ خبر یہ کہتی ہے جی جامعہ کراچی LLB امیدوار اور امیدواروں کی سند انرولمنٹ منسوخ۔ جس امیدوار کی سند منسوخ کی گئی وہ اسلام آباد میں عدل و انصاف کے شعبے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی کہ ان کی ڈگری کو جو ہے وہ کل کراچی یونیورسٹی نے منسوخ کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب سے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ان 3 حلقوں کا کیس سننا شروع کیا تھا، وہ جو 3 حلقے ہیں جن کے اوپر جو ہمارے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان 3 حلقوں کا جب کیس سننا شروع کیا جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جو کہ تحریک انصاف کی طرف جا رہے تھے، تب سے طارق محمود جہانگیری کو یہ دھمکیاں مل رہی تھی کہ آپ اس طرف آ جائیں ورنہ آپ کا وہ حشر کیا جائے گا، آپ یاد رکھے جائیں گے، فلاں 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 فلاں۔ سٹوری پرانی ہے۔ طارق محمود جہانگیری نے کہہ دیا بھائی نون یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کی فیک ڈگری اور کہانیاں ہونا شروع ہوئی۔ اب ان کی اس فیک ڈگری کو ثابت کرنے کے لیے ہونا یہ تھا کہ سنڈیکیٹ کی کمیٹی بیٹھتی تھی اور سنڈیکیٹ کمیٹی کے سامنے ایجنڈا آنا تھا، اور ایجنڈے کے اندر جو ہے نا وہ آنا تھا کہ جناب یہ فلاں فلاں کیس ہے اور اس کیس کے اندر بات ہونی تھی اور پھر اس کے اوپر فیصلہ ہونا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس سنڈیکیٹ کمیٹی اب یہ سمجھ لیجیے کہ سب سے اپر باڈی ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جس میں سارے ہائی آفیشلز شامل ہوتے ہیں۔ اس سنڈیکیٹ کمیٹی کے ایک ممبر نے اس سنڈیکیٹ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے ایک ٹویٹ داغ دیا۔ وہ ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ممبر تھا اس سنڈیکیٹ کمیٹی کا ناظرین کرام، اس کا نام تھا پروفیسر ریاض۔ تو پروفیسر ریاض نے کیا کیا، انہوں نے 2-3 ایشوز کے اوپر جو ہے نا وہ ٹویٹ داغ دیا۔ وہ جو ٹویٹ تھا ریاض، میں پورا پھر بتاتا ہوں نا پروفیسر ریاض کے ساتھ کیا ہوا، وہ پوری کہانی ہے، لیکن آپ ذرا شروع سے چیزیں سنیے۔ تو انہوں نے کہا جی objection to the degree of the serving high court judge is being placed on the syndicate agenda. The syndicate was postponed because the capitalists Nadra Hanjwani and Hussain Jamal along with the chief patron Ataur Rahman do not want their 50 years control. The Unfair Means Committee and now the University of Karachi is being used in the power struggle in Islamabad. Why are external elements attacking so boldly and considering the university a tool for private purposes? The weakness of the administration is evident. انہوں نے بتایا کہ جناب یہ بیرونی
فورس استعمال ہو رہی ہے, کراچی یونیورسٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ ٹویٹ انہیں داغ دیا اور انہیں کہہ دیا کہ جناب یہ جو یہ کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ ایک ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد سنڈیکیٹ میٹنگ تھی. سنڈیکیٹ میٹنگ میں پروفیسر ریاض کا دل جا کے یہ تھا کہ جاؤں اور میں احتجاج کروں, میں کہوں کہ یار یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. اب جو ہی پروفیسر ریاض گھر سے نکلے ان کو اٹھا لیا گیا. پہلے تو پتہ نہیں چلا نا کہاں گئے, پہلے تو پتہ چلا کہ اغوا ہو گئے, بعد میں پتہ چلا یار وہ پولیس کی حراست میں ہے. تو ان کی بیوی ایک تھانے سے دوسرے تھانے, دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے. اب جب اسٹوڈنٹس کو پتہ چلا اور بہت سارے لوگوں کو پتہ چلا تو احتجاج شروع ہو گئے, یعنی کہ احتجاج کا ایک ماحول بن گیا. تو پروفیسر ریاض کو خیر اس سنڈیکیٹ میٹنگ جب تک ختم نہیں ہوئی ان کو چھوڑا نہیں گیا, اور جب پروفیسر ریاض کی وہ سنڈیکیٹ میٹنگ ختم ہو گئی اس کے بعد پروفیسر ریاض کو چھوڑا گیا. اب جب پروفیسر ریاض چھوٹے, یعنی کہ جب انہیں چھوڑا گیا تو انہوں نے کی میڈیا سے گفتگو, اور انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی رکھ کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیے جناب یہ انفیئر مینز کا جو معاملہ ہے کہ جناب انہوں نے جعلی ڈگری جو ہے نا وہ ان کی ڈگری جعلی ہے, اس کے اوپر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی ہر سال 50 سے 60 لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے, مگر جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نہیں بلایا گیا. یہ ریاست اتنی گر چکی ہے کہ سنڈیکیٹ میٹنگ سے ایک شخص کو روکا جا رہا ہے. یہ پروفیسر ریاض احمد نے کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جعلی ڈگری کے معاملے پر متعدد افراد کو بلا کر الزامات کا پوچھا جاتا ہے, یہاں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نہیں بلایا گیا اور یک طرفہ کارروائی کی گئی, اور جعلی ڈگری کے معاملے پر ہم سب پر دباؤ ڈال کر کام کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور انہوں نے اپنے سارے اغوا کی داستان سنائی اور ساتھ میں یہ بتایا کہ یہ اس طرح سے ہوا. جب یہ پروفیسر ریاض کی سٹیٹمنٹ آئی پورے ملک میں آگ لگی. جیسے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک جج کی ڈگری کو آپ جعلی ثابت کرنے کے لیے آپ نے پروفیسر ہی اٹھا لیا. اب جب یہ بات پھیلنا شروع ہوئی اور خدشہ پیدا ہو گیا کہ یار یہ تو پورے کا پورا گیم ہی الٹ چکی ہے, ہم نے تو جج کو جھوٹا ثابت کرنا تھا, وہ تو جج سچا ثابت ہو گیا. طارق محمود جہانگیری کو ہرانا تھا, طارق محمود جہانگیری تو سچا ثابت ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر بھونپوؤں کو چھوڑا گیا, اور ان بھونپوؤں نے کیا کیا, ان بھونپوؤں نے ناظرین کرام آ کے تو یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ جی پروفیسر جو ہیں وہ دہشت گردی کے معاملے میں تھے, آپ اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں, کو تھوڑا خیال ہونا چاہیے. میں ایک بندے کی بات نہیں کروں گا, بہت سارے بندوں نے ایک جیسی ٹویٹس کی کہ یہ ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, پروفیسر تو اس میں شامل تھا, اس میں شامل تھا. اس کے اوپر کیا کیا, ماجد نظامی سامنے آئے اور انہوں نے کہا جی پروفیسر کو 2017 میں بھی گرفتار کیا گیا تھا اور یہ اسی سلسلے میں جو ہے وہ ان کو پکڑے گئے. تو ماجد نظامی نے کہا, ماجد نظامی سامنے آئے اور ماجد نظامی نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا. انہوں نے بتایا کہ جناب 2017 میں جو پروفیسر صاحب کو پکڑا گیا تھا اس کے اوپر ڈان نے پورا ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور ڈان نے لکھا تھا کہ کتنی شرمناک بات ہے. اصل میں وہ ایک پروفیسر صاحب جن کو ایم کیو ایم کی وجہ سے جو ہے نا وہ اب ان پروفیسر صاحب کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, تبھی ان کو اس وجہ سے اٹھایا گیا تھا اور پھر ان کو باعزت بری کر دیا گیا تھا. لیکن ہمارے بومپو جڑ گئے, نہیں جی وہ تو یہ ہے تو وہ تو دہشت گرد ہے اور فلانا اور ڈھمکانا ہے. اس کے اوپر پھر جناب ہوا یہ کہ کچھ اور لوگوں نے بولنا شروع کیا, جیسے امیر عباس. انہوں نے کہا جی پروفیسر ریاض کے واقعے کو نیچے لانے اور انہیں متنازع بنانے کے لیے نظام نے اپنے سارے ٹاؤٹ پروفیسر ریاض کے خلاف لانچ کر دیے ہیں. یقین نہیں آتا تو ٹائم لائن جا کر دیکھ لیں کون کون پروفیسر ریاض کے تہلکہ خیز انکشافات کی شدت کو کم کرنے کے لیے نظام کے بھجوائے گئے پروپیگنڈا کو پھیلا رہا ہے. 30-40 جانے پہچانے ہم خیال ٹاؤٹ نظام کے خلاف آنے والی کسی بھی خبر پر فوری طور پر کیسے متحرک ہو جاتے ہیں. کیا یہ حسن اتفاق ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایک عمل منظم کوشش کا حصہ ہوتا ہے جس میں سے ان سب کو پیغامات بھیجے جاتے ہیں کہ جائیں فلاں کے حق میں اور فلاں کے خلاف پیغام جاری کریں. یہ لوگ حسن بن صباح کی جنت میں حشیش پلا کر لائے گئے لوگوں کی طرح عبادت سمجھ کر اس پیغام کو دراصل ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں.